السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، والصلاة والسلام على خير العباد الذي أخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وہ آئے ان کے آنے سے بہاروں میں نکھار آیا، وہ آئے ان کے آنے سے بہاروں میں نکھار آیا، تڑپ تھی جن کی سینوں میں وہ آئے تو قرار آیا۔ امام الانبیاء آئے، محمد مصطفیٰ آئے، ملی رفعت مسلمان کو ایمانوں میں وقار آیا۔ زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننھے منھے ساتھیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماں بہنوں، اللہ الرحمن نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے اور نہ ہی اس کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ اس پیغام کو دنیا والوں تک پہنچانے کے لیے مالک نے 1.25 لاکھ کے لگ بھگ حضرات انبیاء علیہم السلام کو پیدا فرمایا، اس دنیا میں بھیجا، نبوت سے نوازا، رسالتوں کے تاج ان کے سر پہ رکھے، اپنی اپنی مدت اور ٹائم کو پورا کرتے ہوئے وہ اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ بات چلتے چلتے خاتم النبیین، خاتم المرسلین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں آمد تک پہنچی۔ اللہ کے گھر بیت اللہ کو گرانے کے لیے ابرہہ اپنے ہاتھیوں اور ساتھیوں کے ساتھ مکہ کا رخ کر چکا۔ دنیا نے آج 1488 سال بعد یہ ٹیکنالوجی دیکھی کہ پائلٹ بھی نہیں ہے اور ایک طیارہ فضا میں اڑتے ہوئے بمباری کرتا ہے اور اہل زمین کے اوپر آ کر کے بم برساتا ہے، زمین پہ تہس نہس ہوتی ہے۔ 1488 سال بعد دنیا یہ دیکھ پائی کہ یہ گن جو آپ کے سامنے دائیں بائیں احباب لے کر کے کھڑے ہیں، اس سے نکلنے والی گولی کو مزید خاص کیا گیا کہ اتنی مجلس میں کسی بندے کو اگر نشانہ بنانا ہے تو گن کا رخ اس کی طرف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ
گائیڈڈ گولی، سم جس کے پاس ہے وہ وہیں جا کے لگے گی، جیسے میسج اور کال اتنے لوگوں میں اسی سیٹ پہ جا کر کے آتا ہے کہ جس کے پاس اس کی سم ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کی کتاب نے یہ بات واضح کی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ ایسے اللہ نے لشکر بھیجے جن کو ابابیل کہتے ہیں، ان کو کمانڈ کرنے والا، چلانے والا، فضاؤں میں اڑانے والا کوئی پائلٹ بھی نہیں ہے، خود حملہ آور ہو رہے ہیں۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اور جو مارتے ہیں وہ نامینیٹڈ ہے، جس انسان کو جا کر کے لگنی ہے اسی کو جا کے لگنی ہے، دائیں بائیں گھومنے والی نہیں۔ وہ انسان جدھر کو مرضی بھاگتا پھرے، اس نے اس کا پیچھا کر کے اسی کی جان لینی ہے۔ میرا رہبان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اپنی قدرتیں دکھا چکا، لا یعلم جنود ربک الا ہو، اپنی طاقتوں کے لشکر دنیا والوں کے سامنے لا چکا، بڑے بڑے ہاتھیوں کو چھوٹی چھوٹی چڑیوں سے مروا ڈالا، اور ابرہہ کے ساتھیوں کو جس طریقے سے اللہ کے گھر سے دور رکھا یہ دنیا سے مخفی نہیں ہے۔ حضرات، رحمان نے بیت اللہ کے اندر 360 بتوں کو بھی اس وقت گرنے نہیں دیا، کیونکہ عمارت کو گرا دینا، بت کو باہر سے ظاہری طور پہ گرا دینا فائدہ نہیں ہوتا جب تک انسان کے دل میں بنے ہوئے بت ایمان اور عقیدے سے توڑ کر کے باہر نہ نکالے جائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، عالم یجد کا یتیما فآوا، والد مکرم کو اللہ نے اپنی قدرت سے آپ کی آمد سے پہلے وفات دے دی ہے۔ آپ یتیم مکہ ہیں۔ ماں سیدہ آمنہ ان کے گھر میں ان کی گود میں آنکھ کھولتے ہیں، اور دادا عبد المطلب لے کر کے بیت اللہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرات، دنیا کے 210 ملک، 7 بر اعظم، اور مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، فیجی کے جزیروں سے لے کے امریکہ کے کناروں تلک کوئی ملک اور اس ملک میں رہنے والا کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کو تسلیم نہ کرتا ہو۔ آپ پیدا ہوئے، آپ کا جنم مبارک ہوا، اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کی ولادت کا دن، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جنم، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اس دنیا میں تشریف آوری، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس نے عالم کفر کو ایک پیغام بھی دیا، انقلاب بھی آیا، تبدیلی بھی آئی، اور وہ بت جو انسانوں کے دلوں میں گھر کر چکے تھے، محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد ہوتی ہے۔ اللہ تعالی 40 سال مکے کے ماحول کو، دائیں بائیں شام اور قرب و جوار کے علاقوں کو، صحراؤں، دریاؤں، سمندروں کے قرب و جوار اور وہاں کے رہنے والے لوگ اور ان کے قبیلے، برادریاں اور ان کے طور اتوار کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پڑھتے ہیں۔ 40 سال ان میں رہ کر کے اللہ تعالی محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے سر پہ نبوت کا تاج رکھتے ہیں۔ آپ اس نبوت کو آگے بڑھاتے ہیں جو اصل میرے محبوب کا مشن تھا۔ اس مشن کو سن کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے کچھ ساتھ دینے والے بنے اور کچھ بغاوتیں کرنے والے بنے۔ یہ مشن مکہ میں 13 سال جاری رہا۔ ہجرت کا حکم ہوا، آپ مدینہ تشریف لے گئے۔ حضرات 10 سال وہاں پہ رہے، اور ان 10 سالوں میں سے 8ویں سال
13 اور 8 21 سال میرے اور آپ کے محبوب نے بیت اللہ کے بتوں کو ہاتھ نہیں ڈالا. 21 سال تلک بیت اللہ کے بتوں کو طاقت کے باوجود، قوت کے باوجود آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں ہاتھ نہیں ڈالا جب تلک دلوں سے بت نکالے نہیں. کفر کا بت، شرک کے بت اور آباء و اجداد کی تقلید کے بت، لوگوں کے ساتھ ظلم کے بت، حضرات محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقت کو چھوڑ کے من مرضی کی اداؤں کے بت اور لوگوں کے اوپر جبر و استبداد کے بت، لوگوں کا خون، یہ بت اپنی ہی اولاد کو زندہ درگور کرنے کے بت، آپ نے جب تک یہ صاف نہیں کر لیے بیت اللہ کے 360 کو، حبل کو، عزا کو، لات کو، منات کو ہاتھ نہیں ڈالا. اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، مکہ فتح ہوا، محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے حجۃ الوداع کیا اور مدینہ منورہ کے اندر واپسی ہوئی. 11 ہجری کے ربیع الاول کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اپنے مشن کو مکمل کر کے واپس لوٹے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال باکمال ہوا. حضرات یہ مختصر سی تاریخ میں نے اس لیے رکھی کہ دنیا کو یہ پتہ ہو کہ اس حقیقت کو دنیا کی ہر کتاب، سیرت کی کتاب، شمائل کی کتاب، ہر گروہ، ہر جماعت، ہر فرقہ مسلمہ طور پہ تسلیم کرتا ہے، لیکن بات آ کے اٹک جاتی ہے جذباتی ماحول میں. میری آج کی گفتگو انشاءاللہ العزیز ہر اس بھائی کے لیے، ہر اس بہن کے لیے، بچے جوان بوڑھے کے لیے، مرد اور عورت کے لیے، اپنے اور بیگانے کی تقسیم کیے بغیر جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، حضرات آج کا پیغام اس کے نام ہے. شرط یہ ہے کہ وہ کبھی تنہا بیٹھ کر کے ضمیر کی عدالت میں فیصلہ رکھ کر کے سول سیشن ہائی اور سپریم سے ذرا سائیڈ پہ ہو کر کے اپنے آپ کو اپنے ضمیر کی عدالت میں فیصلہ رکھ کر کے سوچے گا تو انشاءاللہ العزیز بات دلیل کے ساتھ سمجھنا اس کے لیے آسان ہو جائے. وہ مل جائیں تنہا تو منانا نہیں مشکل، مشکل تو یہ ہے وہ تنہا نہیں ملتے. کبھی خود کو تنہا مل، کتاب و سنت کے ساتھ مل، انشاءاللہ تیرا ہاتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا. حضرات پہلی بات، اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے. اس پیغام کو 1.25 لاکھ انبیاء نے دنیا کی نظر کیا. جو بھی پیغمبر آئے ان کی دعوت، ان کا پیغام کیا تھا؟ واتقوا اللہ واطیعون. لوگوں تمہارا رب، تمہارا الہ، تمہارا معبود، حاجت روا، مشکل کشا، پالنے والا، تمہارا رازق، مالک، خالق، یہ صرف ایک اللہ ہے. اسی سے ڈرو، جو وہ حکم دے مان لو، جہاں سے روکے رک جاؤ. وَأَطِيعُونَ، اور طریقت میری اختیار کرو. شریعت آسمان والے رب کی لو اور طریقت مجھ مدینے والے مصطفیٰ کی لو. یہ عرش والے الہ کی شریعت چلے گی، مدینے والے مصطفیٰ کی طریقت چلے گی. جس نے یہ لے لیا وہ کامیاب ہے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اور اسی پیغام کو محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کوہ صفا سے اپنی دعوت کا نقطہ آغاز بنایا تھا. آئیے سمجھیے، دنیا نے بڑی آسانی کے ساتھ ایک بات کہہ دی کہ جس نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے میلاد کو نہیں مانا یا منایا نہیں، وہ میلاد کا منکر، اور جو منکر ہے وہ کافر ہے. میں امید کروں گا کہ آج کے الفاظ احباب و ارباب جذبات سے اور جذباتیت سے ہٹ کر کے، سطحیت سے ہٹ کر کے ذرا حقیقت کی دنیا میں اتر کر کے دیکھیں. آپ بھی کہہ دیجئے، بے شک کھل کے کہیے، گھبرانے کی بات نہیں ہے کہ یہ میلاد کا منکر کون ہوتا ہے. انشاءاللہ العزیز آج فیصلہ ضمیر کی عدالت میں وہ ہر بھائی کر لے گا جو لکیر کا فقیر نہیں ہے. میلاد، ولادت، جنم اور پیدائش اہل الحدیث
اس کائنات کے اندر اس ایمان کو اپنے سینے سے لگاتا اور رکھتا ہے کہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت بھی ہے، جنم بھی ہے، پیدائش بھی ہے، آپ کی میلاد بھی ہے، اور آپ اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور یہ ولادت، یہ جنم، یہ پیدائش، یہی وہ عقیدہ ہے کہ جو رب کی توحید کو انسان کی جھولی میں ڈالتا ہے، کیونکہ رب کا نور، اللہ کا نور، رب کی ذات وہ ہے کہ جس کی ولادت نہیں، جس کی پیدائش نہیں۔ محبوب کو رب نے کہا کل، محبوب ان کو کہیے، بولیے، کہنے کی بات ہے، چپ رہنے کی نہیں، سنانے کی بات ہے، خاموشی کی نہیں، اعلان کی بات ہے، اظہار کی بات ہے، پرچار کی بات ہے، کہیے هو اللہ احد، کہ تمہارا اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، ذات میں اکیلا ہے، فردا ہے، یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اللہ الصمد۔ یہاں مبتدا پہ اور خبر پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں پہ الف لام ہے۔ نحو صرف گرامر پڑھنے والے جانتے ہیں کہ خبر کے اوپر الف لام نہیں آتی، اور اگر آئے تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اللہ الصمد ہونا کیا چاہیے تھا اللہ الصمد، لیکن اللہ الصمد کیوں آیا؟ اس لیے یہ بتانے کے لیے، حسر کے لیے کہ لوگوں تمہارا رب جو ہے وہ بے نیاز ہی ہے۔ اس کی بے نیازی کی دلیل کیا ہے؟ لم یلد، لم یلد، توجہ سے سنیے گا، لم یلد اس کا معنی ہے تمہارے رب کو اس کی بے نیازی کی یہ انتہا اور دلیل ہے کہ اس کو بیوی کی خواہش نہیں ہے۔ لم یلد، بیوی کی خواہش نہیں ہے۔ لم یلد، اسے بیوی کی ضرورت نہیں ہے۔ لم یلد، وہ بیوی کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد، تمہارے رب کی بیوی ہے بھی نہیں ہے۔ پانچواں معنی، لم یلد، تمہارے رب کو اولاد کی خواہش بھی نہیں۔ لم یلد، تمہارے رب کو اولاد کی ضرورت بھی نہیں۔ لم یلد، تمہارا رب اولاد کا محتاج بھی نہیں۔ لم یلد، تمہارے رب کی اولاد بھی نہیں۔ لم یلد، آگے نام کو چلانے کے لیے بیٹے کی ضرورت ہوتی ہے، تمہارے رب کا بیٹا بھی نہیں اور وہ بیٹے کا محتاج بھی نہیں، اور اس کے نام بھی اتنے ہیں کہ کائنات میں کوئی جانتا بھی نہیں۔ اب جس نقطے پہ میں لانا چاہ رہا ہوں، لم یلد، سارے فرقے، ساری جماعتیں، سارے گروہ صبح و دوپہر کو، عصر کو، شام کو اور عشاء کو، پھر فجر کو، حضرات تہجد میں، سنتوں میں، نوافل میں، فرائض میں، قیام کے اندر سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ کسی مسلک کی اجارہ داری والی صورت نہیں ہے، حضرات سب نے یاد کیا ہے۔ پڑھانے والے اپنے استاذ جی، اپنے معلم، اپنے قاری، اپنے خطیب، اپنے دائی، اپنے استاذ، اپنے فقیہ، اپنے محدث ہیں، اور اپنا باپ، اپنی ماں، اپنے چچا، اپنے تایا جی ہیں، یا اپنے ماموں، اپنے نانا جی، کوئی نہ کوئی گھر کا فرد، خالہ جی یا پھپھو جان، کسی نے قرآن مجید پڑھایا تھا، قل هو اللہ سورہ اخلاص سکھائی تھی، لم یلد کا جملہ رٹا لگایا تھا۔ حضرات سنیے، توجہ کیجئے، لم یلد کا معنی کیا ہے؟ کہ تمہارے رب کے وجود میں سے کسی اور کا وجود ہے ہی نہیں، کیونکہ تمہارا رب بے نیاز، بے نیازی کی علامت یہ ہے، وجود کسی اور کا رب سے بنے کیسے؟ بیوی نہیں، بیوی کی خواہش نہیں، بیوی کی ضرورت نہیں، بیوی کا محتاج نہیں، اولاد نہیں، اولاد کی ضرورت بھی نہیں، خواہش بھی نہیں، محتاج بھی نہیں، نام چلانے کے لیے اسے اولاد کی ضرورت بھی نہیں، تو پھر کون کہتا ہے 11 مہینے الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ؟ جو بندہ 11 مہینے حضرات ربیع الثانی میں، جمادہ الاولی میں، جمادہ الثانیہ میں
رجب اور شعبان میں، رمضان اور شوال میں، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ میں، محرم اور سفر میں، ان 11 مہینوں میں اپنی اذان میں، اپنے اعلان میں، اپنے بیان میں، خطبے اور جمعے میں حضرات ایک ہی بول بولے الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ۔ یہ 11 مہینے وہ جو محل بناتا رہا اور اس کی منزلیں اٹھاتا رہا، عالی شان کوٹھیاں بناتا رہا، عقیدے کا پرچار کرتا رہا، دنیا کو بولتا رہا کہ محبوب رب کے نور میں سے نور، اللہ کے حصے میں سے حصہ، رب کے جز میں سے جز، اس کو کیا ہو گیا ہے کہ آج 12ویں مہینے میں ربیع الاول میں اس کے آتے ہی آپ کی میلاد، آپ کی ولادت، جشن عید میلاد النبی حضرات، اس کے اوپر پورے ملک میں چرچا۔ یہ میرا رب، اس کا فیصلہ ہے کہ جو حق کو سیدھے طریقے سے نہ مانے، میرا رب اس کو دنیا میں مرنے نہیں دیتا جب تک اس سے حق خود اگلوا نہیں لیتا اور وہ حق کے مطابق اس سے کام کروا نہیں لیتا۔ میں تو کہتا ہوں ملک عزیز کے لوگوں کو اور اپنے بھی ساتھیوں کو، ان کو منانے دیجیے، بھائیوں کو کھلے عام اجازت دیجیے، صبح سے لے کے شام تلک، شام سے لے کے صبح تلک، حضرات جہاں تلک قیامت کی دیواریں نہیں آ جاتی منانے دیجیے۔ اس میں میلاد کا جب نام لیتے ہیں تو یاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ میرے عقیدے کا پرچار کر رہے ہیں کہ محبوب رب کا نور نہیں، کیونکہ رب کا نور تو پیدا ہی نہیں ہوتا۔ ولم یولد، رب کے نور کا جو ہے وہ باپ نہیں، ولم یولد باپ کا محتاج نہیں، ولم یولد باپ کی ضرورت ہی نہیں، ولم یولد رب کا باپ ہے بھی نہیں، ولم یولد رب ماں کا محتاج بھی نہیں، ولم یولد رب کو ماں کی خواہش بھی نہیں، ولم یولد رب کو ماں کی ضرورت بھی نہیں، ولم یولد رب کے نور کی ماں ہے بھی نہیں، ولم یولد، اور رب کو نام لینے کے لیے ماں باپ کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ ماں باپ کے بغیر نام نہیں ملا کرتے۔ اور لوگوں، جس نے میلاد منا لی، ولادت منا لی، جنم منا لی اور پیدائش کو تسلیم کر لیا، گویا کہ اس کے دونوں عقیدوں میں سے ایک عقیدہ غلط ہے، یا تو میلاد غلط، یا تو ولادت غلط، یا تو جنم غلط، یا تو پیدائش کی سوچ غلط، یا پھر رب کا نور ہونا یا ان کا نور کہنا غلط۔ حضرات دونوں میں تضاد ہے، دن کی روشنی میں دیکھ، رات کے اندھیرے میں دیکھ، دلیل کو سامنے رکھ، خود کو تنہا مل، ضمیر کی عدالت میں فیصلہ رکھ، میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ مثبت جواب دے۔ وہ مل جائیں تنہا تو منانا نہیں مشکل، مشکل تو یہ ہے وہ تنہا نہیں ملتے۔ میری بات نہ کیچڑ اچھالنے کے لیے، نہ دکھ دینے کے لیے، نہ تانا دینے کے لیے، نہ چڑھتی کے لیے، نہ کسی بولتی اور پھبتی کو کسنے کے لیے، بات کو سمجھانے کے لیے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ حضرات، کیا یہ حقیقت نہیں کہ میں 11 مہینے لڑوں بھی صحیح، مناظرے بھی کروں، پیچے بھی ڈالوں، ہاتھوں میں ہاتھ، انگلیوں میں انگلیاں ڈالوں، نظروں میں نظریں گاڑوں، اور پھر بول کے بدلے بول لاؤں، اور ہر ایک کو کہتا پھروں کہ محبوب رب کا نور ہے، ان کو نور کہنا چاہیے، یہ بشر نہیں ہے، ان کو بشر کہنا غلطی ہے۔ حضرات یاد رہے، ایک آدمی 11 مہینے یہ کام کرتا رہتا ہے، 12ویں مہینے آ کر کے میلاد اور ولادت کا سلسلہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں، کہتا ہے تو نہیں مانتا۔ حضرات الحمدللہ پیغمبر کی ولادت اور جنم کا عقیدہ اہل الحدیث کا عقیدہ ہے، اس کی دلیل کے ساتھ پوری کائنات مانے یا نہ مانے، میرے رب کا محبوب نہ جز ہیں، نہ ذات کا حصہ ہیں، نہ اللہ کے نور میں سے نور ہیں، بلکہ وہ بشر ہیں، اور جو ایمان سے محبوب کو ایک بار بشر کہتا ہے، رب اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ قل انما انا بشر مثلکم، محبوب ان کو کہو
جیسے کل ہو اللہ احد میں کہا محبوب ان کو کہو میں اکیلا ہوں، یہاں پہ رب نے کہا محبوب ان کو کہو انما انا بشر، میرے رب نے مجھے بشر بنایا ہے، میں بھی اولاد آدم، آدم بھی بشر، کلکم من آدم و آدم من تراب، رب نے مٹی سے اٹھایا مجھے بشر بنایا ہے۔ اور قرآن کے ایک حرف کا انکار کرنا امت کا اتفاق ہے کہ یہ انسان دنیا کفر میں دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، دنیا کفر میں آتا ہے۔ محبوب کہہ رہے ہیں انا بشر، میں بشر ہوں۔ حضرات عبارت کو دیکھو، مثلکم، رب کے قرآن کو جھٹلایا جاتا ہے۔ میرا وجود، میری باڈی، میرا جسم، میرا جسہ، میری عادات، میری صفات بشر کھائے میں کھاؤں، رب کا نور کھاتا نہیں، رب کا نور پیتا نہیں، میں پیتا ہوں۔ رب سوتے نہیں، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، مجھے نیند بھی آئے، مجھے اونگ بھی آئے، میری فجر کی نماز بھی رہ جائے، میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ پڑاؤ چھوڑ کے کہیں آگے بڑھ جاؤں۔ حضرات رب کا معاملہ کیا ہے، میرا معاملہ کیا ہے؟ رب کو دکھ کوئی نہیں، مجھے دکھ بھی آئے، اللہ کو کوئی زخمی کر نہیں سکتا، میں زخمی بھی ہوا۔ یہ طائف کا میدان میں لہولہان ہو رہا، میرے وجود کو چوٹیں لگ رہی، مجھ کو ضربیں لگ رہی، شیب ابی طالب میں بند کیا جا رہا، میرے دانت جو ہیں وہ زخمی کیے جا رہے، اور یہ سارے معاملے میرے ساتھ ہیں۔ قل انما انا بشر، بشر کا ہر دکھ درد تکلیف اذیت معاملات خوشی غمی وہ میرے ساتھ رب نے جوڑ دیے ہیں۔ اللہ کی بیوی نہیں، میری بیویاں ہیں، اللہ کے بچے نہیں، میرے بچے ہیں، میری کنیت ابو القاسم، رب کی کنیت نہیں ہوا کرتی، میرا بیٹا قاسم بھی ہے، عبداللہ طیب طاہر بھی ہے، بیٹی جو ہے وہ سیدہ زینب ہے، اور یہ ام کلثوم سیدہ رقیہ ہیں، یہ سیدہ فاطمہ ہیں۔ حضرات یہ سارے سلسلے کیوں کہے اللہ نے قل انما انا بشر مثلکم، لیکن فرق رکھنا، مجھے اپنے جیسا بشر مان کر کے یہ مت سمجھنا کہ مان لی یا نہ مان لی، بات سنی یا نہ سنی، سنی انسنی نہ کرنا، میری بات کو، میری اتھارٹی کو وہ بھی سمجھنا، میرا مقام کیا ہے، میرا مرتبہ کیا ہے، میری شان کیا ہے، میری ویلیو کیا ہے، اللہ نے مجھے اعزاز کیا دیا ہے۔ اعزاز یہ ہے میری طرف وحی آتی ہے، میں رب کا رسول یوحا الی۔ حضرات ہم نے پہلے حصے کا بھی انکار کر دیا کہ بشر نہیں، اور یوحا الی اللہ کی وحی، اللہ کے نظام، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، آقا کی شریعت، اللہ کی طرف سے آپ کو دی ہوئی طریقت، یہ سب کچھ وہ بھی چھوڑ دیا، بشر بھی نہیں مانا، اور آپ کو جو ہے رب نے جو رسالت دی ہے آپ کے رسالت کے احکام بھی نہیں مانے، پھر میں کون ہوں ذرا غور کرنا ہوگا۔ حضرات اس کے بعد آگے بڑھیے، میلاد النبی کا عقیدہ، ولادت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ، آپ کی جنم، آپ کی پیدائش کا عقیدہ، الحمدللہ اللہ کی توحید کو ثابت کرتا ہے۔ آئیے دیکھیے کیسے محبوب پیدا ہوئے، سیدہ آمنہ کے بیٹے ماں ہیں وہ، باپ عبداللہ ہیں، دادا عبد المطلب ہیں۔ حضرات یہاں دیکھتے چلے جائیے، لڑی کو دیکھیے، بشر کا سلسلہ نسب ہوتا ہے، لڑیاں ہوتی ہیں، قبیلے برادریاں آگے بڑھتے ہیں۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے والد، ان کے والد کے والد، پھر داداؤں کے والد، چلتے چلتے ابراہیم علیہ السلام تلک سلسلہ نسب، اور پھر سیدنا آدم علیہ السلام تک سلسلہ نسب۔ اگر آپ رب کا نور ہوتے، رب کے نور کا سلسلہ نہیں ہوتا، باپ نہیں ہوتا، دادا نہیں ہوتا، دادے کا دادا نہیں ہوتا۔ حضرات یہ بھی مان لیا، آؤ ذرا دیکھیے، تنہائی میں مل کے بیٹھ کے دیکھنا، مسئلہ حل ہو جائے گا کہ اللہ کی ذات اور ہے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ہے، لا الہ الا اللہ اور ہے، محمد رسول اللہ اور ہے۔ یہی عقیدہ سمجھانے کے لیے اللہ کے محبوب کو رب نے اتھارٹی دی کہ محبوب جو میں بات کہوں، میری بات آپ کی بات ہوگی، کیونکہ بات کے معاملے میں آپ سفیر بھی ہیں، آپ رسول بھی ہیں، آپ پیغمبر بھی ہیں، پیغمبر بھی ہیں، ہمارے نبی ہیں، وحی کی خبر دینی ہوگی،
دنیا تک پہنچانی ہوگی. جس نے آپ کی بات کو مان لیا اس نے میری بات کو مان لیا. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اطاعت میں بات تسلیم کرنے میں ہم دونوں کی بات ایک ہے، لیکن ذات کے اعتبار سے ان کو بتانا کہ میرے رب کی ذات وہ وحدہ لا شریک ہے. جس نے کہا کہ رب کا بیٹا ہے، کوئی رب کا حصہ ہے، کوئی رب کا جز ہے، وہ عیسائی ہو، وہ کرسچین ہو، وہ نصرانی ہو، اپنی کتاب ہو، انجیل اتری ہو اور اپنا وقت کا نبی ہو، عیسیٰ علیہ السلام کا پیرو ہو، اگر وہ بھی کہے کہ وہ رب کا بیٹا ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. نہ ہم ان کی کتاب دیکھیں گے، نہ ان کا کلمہ پڑھنا دیکھیں گے، نہ ان کی محبت دیکھیں گے، نہ ان کا پیار دیکھیں گے، نہ ان کی عقیدت دیکھیں گے. ہم تو عقیدے کو دیکھیں گے. عقیدہ کیا بنایا ہے کہ یہ رب کا جز ہے. اللہ قد کے اوپر لام تاکید داخل کر کے کہتے ہیں حلف یا پیرائے میں، اور میں قسمن کہتا ہوں کہ لوگوں یقینی بات ہے جس نے یہ عقیدہ رکھا وہ مسلمان نہیں، وہ کفر یا عقیدے کا مالک. یہ کام اگر عیسائی کرے تو کافر، نصرانی تو کافر، کرسچین کرے تو کافر. مگر میں مسلمان کلمہ پڑھ کے وہی باتیں کہوں کہ آپ رب کا حصہ، رب کا نور، رب کا جسہ، رب کے وجود میں سے وجود. احد اور احمد میں فرق کوئی نہیں، بس میم کا فرق مروڑی کا وہ نکال دیجئے، یہ وہ ہو جائے، وہ یہ ہے جائے، اور معاملہ آپس میں جو ہے وہ مدغم تدغم ہو جائے، اور اس کے بعد جو ہے کوئی خبر نہیں. ایک کے لا کے پردے میں آ کر کے مل کر کے چل کر کے وہ معراج کی رات ایک دوسرے میں ایک مک ہو جائیں. حضرات یہ زیب مسلمان کو نہیں دیتا. اگر وہ باتیں کہنی ہے تو میلاد چھوڑ دیا جائے. اگر رب کا نور کہنا ہے اس پہ ڈٹے رہیے، قائم رہیے. ہم چھوٹے ہوتے ہوئے اپنے علاقوں میں ایک بچے کھیل کھیلتے تھے، بدو ملی کا پتہ نہیں یہاں کیا صورتحال ہے. فارغ ہوتے تھے نا تو مٹی لے کر کے ہاتھوں سے گھر بناتے رہتے تھے، بنا بنا کے یہ اس کا یہ اس کا یہ اس کا. جب تھک جاتے نا تو کھڑے ہو کے پاؤں مارتے اور توڑ دیتے اور پھر کہتے ہتھا نال بنایا سی تے پیرا نال ٹھایا ہے. حضرات وہی ہوتا ہے 11 مہینے رب کا نور، رب کا نور، رب کا نور، رب کا نور، رب کا نور بناتے 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 چڑھتے چڑھاتے چڑھاتے کہاں چڑھ جاتے ہیں. پھر اپنی ہی سیڑھیاں اپنے ہاتھوں سے نکال کر کے میلاد کا نام لے کر کے، ولادت کی بات کر کے، جنم کی بات کر کے وہ ساری بنی بنائی بلڈنگ کو دھڑام سے گرا دیتے ہیں. حضرات اس سے بڑی سزا کیا ہوگی کہ بندہ اپنے ہی گھر کو بناتا رہے اور خود ہی توڑتا رہے. ہاں فقدان کس چیز کا ہے؟ ضمیر کا بحران ہے. ذرا اس میں جا کے فیصلہ لینا، کسی مناظر کی ضرورت نہیں پڑے گی، انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی. گفتگو کا اگلا نقطہ، میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں آئے. کون کہتا ہے کہ اہل الحدیث میلاد کے منکر ہیں؟ کعبہ کے رب کی قسم ہم نے زندگی میں ایک بار کہنا تو دور سوچا بھی نہیں ہے، تصور بھی نہیں. جنم ہم نے مانا، پیدائش ہم نے مانی، ولادت ہم نے تسلیم کی، آپ کا مولد، آپ کے میلاد کو ہم نے مانا. یہ تو عقیدہ ہی ہمارا ہے. انکار تو اس نے کیا جس نے آپ کو رب کا نور کہا، کیونکہ رب کے نور کی ولادت نہیں ہوتی. اب وہ فتویٰ لائیے میلاد کا منکر کافر ہے. کس نے انکار کیا؟ لوٹا باز کس طرف لوٹ گیا ہے؟ جناب کے کوٹ میں ہے، جناب کی طرف ہے. اب ذرا سنبھال کے رکھنا، جدھر کو جائے جانے دینا. اور اگر مانا یہ ہے کہ جناب میلاد ویسے نہیں مناتے جیسے ہم منائیں، میں نے پوچھا وہ بھی اصول دے دیں، ہم کوشش کرتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں. کہا بتیاں لگاؤ اور کمکمے لگیں، لائٹنگ ہونی چاہیے، گلیاں اور بازار سجنے چاہیے. میں نے کہا تم نے اپنے محبوب سے پوچھا ہے کبھی کہ دنیا کا سب سے بدترین خطہ، بدترین جگہ، بدترین جگہ جس کو رب نے سب سے برا جانا ہے اللہ کی زمین میں، سب سے بدترین خطہ وہ بازار ہوا کرتے ہیں. بازاروں کو سجا کر کے نام میلاد چوک رکھ کے محبوب کو وہاں پیدا کرنا ثابت کرتا ہے؟ کہا نہیں جی وہ کیجئے جو ہم نے کیا ہے، پھر آپ کو خوشی ہوگی. ڈنڈا ہو، جھنڈا ہو، یہ جلوس ہو. میں نے کہا آئیے ذرا دیکھیے، مکے کے اندر ڈنڈوں کی کمی تھی یا کپڑوں کے جھنڈوں کی کمی تھی؟ چوک نہیں تھے، چوراہے نہیں تھے،
لوگ نہیں تھے، سردار نہیں تھے، ماں کو خوشی بڑھ کے اس سے کس کو ہوتی ہوگی؟ یارو ماں کی زندگی میں 6 بار محبوب کا جنم دن آتا ہے، جس طرح تو نے منایا اگر محبوب کی والدہ سے ایسے دکھا دے، کعبہ کے رب کی قسم قیادت میں کروں، اگر نہ دکھا سکے تو سوال یہ ہے کہ محبوب کی ماں نے تو ایسے دن نہیں منایا اور تو کہتا ہے جو ایسے نہ منائے وہ میلاد کا منکر ہوتا ہے، پھر آپ کی ماں کو بول کیا کہتا ہے، اور جو تو نے فتویٰ دیا ہے وہ کس پہ جا کے لگا ہے؟ آپ کے دادا کی زندگی میں دن 8 بار آئے، جنم دن آئے، دادا سے بڑھ کے پیار، جنہوں نے ہاتھ میں اٹھایا، ننھے منھے پھول کو لیا، گود میں لیا، بیت اللہ میں گیا، حضرات کس طریقے سے محبتیں، بلائیں، پیار، لاڈیاں، مٹھیاں، اور حضرات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری الفت بھری کہانیاں، داستانیں ان کی جڑی ہوئی۔ اور دادا عبد المطلب جن کا نام لے کے محبوب اپنا نسب بیان کیا کرتے تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، اور لوگوں میں رب کا نبی ہوں، یہ میرا مقام ہے، اور دنیا میں میرا حسب نسب یہ ہے کہ میں عبد المطلب جیسے سردار کا پوتا ہوں۔ 8 سال مکے میں سرداری چدراہٹ کے باوجود انہوں نے یہ کام کیا ہے، تو دنیا کی کوئی تاریخ، کوئی کتاب، کوئی ہسٹری اٹھا کر کے لے یا پڑھا لکھا ہے تو ماشاءاللہ تیرے پاس سکالر بھی ہیں، ریسرچ بھی کرتے ہیں، اور ایم فل بھی ہیں، پی ایچ ڈی بھی ہیں، پوسٹ ڈاکٹریٹ کے لیول پہ دنیا پہنچی ہوئی ہے۔ اگر یہ حقیقت ہے دنیا میں فرقہ واریت کو، لڑائی کو، جھگڑے کو، اور پورا سال پھڈے کو اور ان چیزوں کو چھوڑ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، آپ کے دین کی حقیقت کو، آپ کی شریعت کو، شریعت کے نظام کو سمجھ کر کے ایک فیصلہ لے لے، اور فیصلہ جو ہے وہ تیری ضمیر کی عدالت میں جا کر کے ٹھہرا ہے۔ اگر دادا جی نے 8 سال میں ایک بار ایسے کیا ہے، مجھ کو بتا، میں کروں، اگر نہیں کیا تو پھر اتنا تو بتا، میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ، مثبت جواب دے۔ انہوں نے تیری طرح نہیں منایا، تو کہتا ہے جو میری طرح نہیں منایا وہ میلاد کا منکر، اور جو میلاد کا منکر ہے تو نے فتویٰ داغا ہوا ہے اور اشتہار اور بینر بازیاں کی ہوئی ہیں اور لکھا ہوا ہے کہ وہ کافر ہوتا ہے، تو پھر ذرا فیصلہ دیتا چلا جا۔ آپ کے چچا ابو طالب کی زندگی میں یہ دن آیا ہے اور 50 مرتبہ آیا ہے، آپ کی نبوت کے 10 سال بعد 10ویں نبوی کو وہ وفات پاتے ہیں، 50 بار آئے، وہ یہ کام نہ کریں۔ حضرات میری محبوب کی پہلی اہلیہ سیدہ خدیجہ، ان کی زندگی میں یہ دن شادی کے بعد 25 مرتبہ آیا ہے، اور آپ کی نبوت کے بعد 10 مرتبہ آیا ہے۔ مکے کی تاجر، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، محبت بھی ہے، پیار بھی ہے، اور سالگرہ عموماً بیویاں اہتمام کرتی ہیں۔ کیا ان کے پاس کیک کا پیسہ نہیں تھا؟ کیک کی قیمت نہیں تھی؟ مال، مٹھائی، دولت، یہ چیزیں نہیں تھی؟ یا ان کے پاس ڈنڈے جھنڈے نہیں تھے؟ یا نوکر چاکر نہیں تھے؟ یا پیار کرنے والے، محبت کرنے والے نہیں تھے؟ یا مکے کے گلیاں اور بازار نہیں تھے؟ چوک اور چوراہے نہیں تھے؟ حضرات یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود اگر انہوں نے یہ کام نہیں کیا، یا تو ان کو محبت نہیں تھی بول، یا ان کو عقیدت نہیں تھی، یا یہ اس وقت سسٹم نہیں تھا، یا یہ جشن اور عید کا سلسلہ نہیں تھا۔ اگر ہے تو لے آ، میں بھی کروں، مجھے دکھا۔ اگر نہیں ملتا تو اپنے جملے کے اوپر ذرا غور کر، نظر ثانی کر کہ میلاد کا منکر کافر جو میری طرح نہیں منائے گا، کیونکہ ولادت کا انکار کوئی نہیں کر رہا، جنم کا انکار کوئی نہیں کر رہا، انکار کیا جا رہا ہے، تو اس ادا کا، ان اندازوں کا، ان طریقوں کا، ان کیفیتوں کا، ان حالتوں کا جن کو لے کر کے دنیا کو کہا جاتا ہے جو ایسے کر لے وہ تو مانے، جو ایسے کرے اس نے نہیں مانا، یہ کرنے والا عاشق ٹھہرے، یہ کرنے والا جو ہے وہ آپ کا گستاخ ہو۔ حضرات یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کی اہلیہ رب دین بنائیں، شریعت بنائیں، عید بنائیں، اس دن کو جشن قرار دیں، آسمان سے شریعت اتری ہو، اور سیدہ خدیجہ کی زندگی میں 10 سال کہ جنہوں نے پہلی وحی پہ اپنے محبوب کا ساتھ دیا، کلا واللہ ابشر، محبوب خوش ہو جائیے، آپ جیسے کرداروں کو رب ضائع نہیں کرتا۔ اپنی امی ماں جی خدیجہ کے بارے میں کہہ ذرا کہ کون ہے میلاد نہیں منایا، تیری طرح نہیں منایا، اب میلاد کے منکر کو تو نے کیا بولا ہے، یہ تیرا جملہ تو نے کہاں جا کے لگایا ہے؟ تھوڑی سی اگر تنہائی میں سوچے گا، میں کوئی سخت جملہ نہیں بولتا، پہاڑوں سے بھی گر کے آتی نہیں خراش، نرم لفظوں سے بھی لگ جاتی ہیں چوٹیں اکثر، تجھے شاید رب احساس دے دے، وہ مل جائیں تنہا تو منانا نہیں مشکل تو یہ ہے وہ تنہا نہیں ملتے۔ کبھی اماں خدیجہ
زوجہ کو تنہائی میں مل کے تو دیکھ، شرم اور حیا سے نظریں نہ جھک جائیں تو مجھے کہنا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، مسلک حق مسلک اہل حدیث زندہ باد، مسلک حق مسلک اہل حدیث زندہ باد، حاجت روا مشکل کشا ایک خدا ایک خدا، حاجت روا مشکل کشا ایک خدا ایک خدا، رہبر و رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ، رہبر و رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ، حنفیہ نہ جعفریہ محمدیہ محمدیہ، حنفیہ نہ جعفریہ محمدیہ محمدیہ، حافظ پروفیسر عبدالرزاق صادق صاحب۔ حضرات ذی وقار، زندگی صرف جذبات کا نام نہیں ہے، حقیقت کو تسلیم کیے بغیر دنیا میں جینا مشکل ہوتا ہے۔ یہ تو بات تھی آپ کی میلاد کی، آج میں اس کے اوپر زیادہ نکات نہیں اٹھانا چاہ رہا، وگرنہ دل چاہ رہا تھا کتاب اللہ کی وہ ساری آیات لے آؤں، پھر محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایات لے آؤں، اور پھر کتب حدیث جتنی بھی مارکیٹ کے اندر موجود ہیں ان کے اوراق، ان کے صفحات، ان کی عبارتیں لے آؤں، اور پھر اس کے بعد ان کی شروحات کو لے آؤں۔ فقہ حنفیہ کی جتنی امہات الکتب ہیں ان کی اپنی لائبریریوں میں ہیں یا نہیں ہیں، اللہ کی توفیق سے نیلی چھت کے نیچے جتنی بھی ہیں ان کی عبارتیں لے آؤں کہ اس کائنات میں پھر مالکیہ، شافعیہ، حنبلیہ، جعفریہ، ان کی فقہ کی کتابیں، فرقہ زیدیہ اور حضرات جعفریہ، ماتریدیہ، باطنیہ، جتنے بھی فرق ہیں ان کی فقہ کی کتابوں کو لا کے ایک جھلک دکھا دوں اور کہوں کہ ان میں عید الفطر کا بھی ذکر، عید الاضحیٰ کا بھی ذکر، فقہ جعفریہ میں بھی، فقہ مالکیہ حنفیہ میں بھی، شافعیہ میں بھی، حدیث کی کتب میں بھی، اگر ساری دنیا مل کے جذبات سے نکل کے تنہائی میں بیٹھ کے گلوبل ویلیج میں آ کے اور گوگل کی ریسرچ لگا کے انگلیوں کے نیچے ریسرچ کا جہان بسا کے سیٹلائٹ سے رابطے کر کے ایک جگہ امہات الکتب میں مجھے اس تیسری عید کو عید کے طور پہ بطور نام دکھا دیں، شرط یہ ہے کہ آج کل کے کسی آدمی کی لکھی ہوئی کتاب نہ ہو، بیسک کتاب ہو، حوالے کی کتاب ہو، دلیل کی کتاب ہو، امہات الکتب میں شمار ہوتا ہو، مسلک کی بنیادی کتاب ہو۔ دو عیدوں کا ذکر ملے گا، عید الفطر کا بھی، عید الاضحیٰ کا بھی، کتاب العیدین کے چیپٹر ملیں گے۔ اگر تیسری عید حق ہوتا، دین ہوتا، شریعت ہوتی، آسمان سے رب نے اتاری ہوتی، وہی لے کر کے آئی ہوتی، یارو کیسے ہو سکتا تھا کہ محبوب 1.25 لاکھ صحابہ کی گواہی لے کر کے کہیں اور لوگوں میں نے دین حق مکمل کر کے پہنچایا کہ نہیں؟ اللہ البلغ، وہ ہاتھ اٹھائیں، فضا میں لہرائیں، گواہیاں دیں، محبوب آپ نے پہنچا دیا، آپ رب کو ان کی گواہی پہ گواہ بنائیں۔ اللہم اشہد، رب تو بھی گواہ ہو جا۔ مگر جس نے یہ سمجھا کہ محبوب دین لائے تھے، آسمان سے وہی اتری تھی اور رب نے اسے تیسری عید بنایا تھا، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، تو ہم دعوت دیتے ہیں میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ مثبت جواب دے۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں یہ دن جو ہے نبوت سے پہلے 40 مرتبہ اور نبوت کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں یہ 23 مرتبہ آیا ہے۔ لا کائنات کی کوئی ایک کتاب لا کر کے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ایک دلیل لے آ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہجرت میں کمانڈ کرتے ہیں، حضرات جو غزوہ بدر میں کمانڈ کرتے ہیں، جو احد میں کمانڈ کر رہے ہیں، جو خندق میں ساتھ مل کر کے خندقیں کھود رہے ہیں، جو غزوہ خیبر میں کمانڈ کر رہے ہیں، حدیبیہ میں جو ہے وہ خود موجود ہیں، حضرات محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم 27 غزوات میں لشکر کشی کریں، آگے بڑھیں، کمانڈ کریں، لیڈر بنے، رہنما بنے، قائد بنے، رہبر بنے، سپہ سالار بنے۔ آخر آپ نے 63 سالوں میں کسی ایک دن مدینے یا مکہ کے چوکوں یا چوراہوں میں اپنی اس عید کا جو ہے وہ جشن کیا ہو، آگے بڑھے ہوں، حضرات مصلے بچھے ہوں یا ایسا کچھ معاملات ہو، آئیے محبوب کے ساتھ مدینہ چلیے، یہ مصلی ہے، یہ عیدگاہ ہے، عید الفطر ہے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتائے، آنا کس راستے سے، جانا کس راستے سے، آذان نہیں دی جائے گی اور نماز عید سے پہلے عید نہیں پڑھی جائے گی، پھر عید کی نماز پڑھی جائے گی، خطبہ پہلے نہیں دیا جائے گا،
خطبہ بعد میں کیا جائے گا۔ حضرات بعد میں عید الاضحیٰ آئی، محبوب نے اصول بتا دیے، قربانی عید کے بعد ہے، جس نے پہلے کی وہ عام گوشت ہے، یہ بعد میں جو ہے ذبح کی جائے گی۔ پہلے ذبح کیا ہوا جانور عام گوشت والا جانور ہے۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ نماز پڑھائی ہے، 2 رکعت پڑھائی ہے، نہ پہلے کچھ پڑھا ہے نہ بعد میں کچھ پڑھا ہے، خطبہ دیا ہے اور دعا فرمائی ہے۔ حضرات اصول بن گئے۔ اگر یہ بھی عید ہوتی، کوئی اصول بتایا ہوتا، لباس کا بتایا ہوتا، غسل کا بتایا ہوتا، وہاں بتایا عورتوں کو نکالو، جنہوں نے نماز پڑھنی وہ بھی آئیں، جنہوں نے نہیں پڑھنی وہ بھی آئیں۔ اگر ایسی یہ عید محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہوتی تو آج امہات الکتب کے اندر دلیل ہوتی۔ اور ائمہ اربع، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرات ان کی زندگی کو لے لو اور کوفے کے چوک لے لو، کس چوک میں قیادت کی ہے ایک واقعہ دکھا دیجئے۔ امام مالک رحمہ اللہ امام دار الہجرہ مدینہ میں ہے، مدینے کی کہاں چوک میں کمانڈ کی ہے، کہاں جو ہے قیادت کی ہے، کہاں جلوس کی سیادت کی ہے۔ اگر ایک بھی واقعہ ملیے لے آئیے حضرات۔ اس کے بعد امام شافعی کو لیجئے، مکے میں رہے ہیں، مصر میں رہے ہیں، مصر کے کس چوک چوراہے کے اندر یہ کام انہوں نے کیا ہے۔ ائمہ اربع کو حق مانتا ہے، ان کی لکھی ہوئی تحریروں کو حق جانتا ہے۔ حضرات ان کا عمل ذرا لے کر کے آجا۔ امام احمد بن حنبل ہیں، بغداد میں رہے ہیں، دنیا نے ان کے جنازے میں شرکت کی ہے، لاکھوں افراد آئے ہیں۔ اگر ان کے اس جلوس عید النبی میں بھی وہ نکلے ہوتے، بغداد کا شہر امڈ آیا ہوتا، دنیا نے دیکھا ہوتا، تاریخ بغداد میں نقل ہوتا، ہسٹری بن گئی ہوتی، تاریخ کے چہرے سے عیاں ہو جاتا ہے قوموں کی بہاروں میں کس وقت کیا کہاں ہو جاتا ہے۔ مل جاتا لیکن ملا نہیں، مل جائے تو لے آنا، اگر نہ ملے تو پھر میں کہتا ہوں وہ مل جائیں، تنہا تو منانا نہیں مشکل، مشکل تو یہ ہے وہ تنہا نہیں ملتے۔ اللہ اکبر، شیر کی للکار ہے، شیر کی للکار، زندہ باد۔ حضرات آج کی گفتگو کے دوسرے حصے کی طرف کہ جس کی پیدائش ہوتی ہے اس کی وفات بھی ہوتی ہے۔ جہاں ولادت ہے وہاں موت بھی ہے، جہاں بجتی ہیں شہنائیاں وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں، جہاں خوشیاں ہوتی ہیں وہاں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں پہلی بار دنیا میں آتے بچے کو نہلایا جاتا ہے وہی جب بوڑھا بزرگ ہوتا ہے تو اس دنیا میں اپنے ہاتھوں سے نہلا کر کے اس کو الوداع بھی کیا جاتا ہے اور شہر خاموشہ کی نظر کر دیا جاتا ہے، مٹی کے نیچے زیر زمین قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ حضرات میں نے کہا تھا میرا رب اگر کوئی حق کو سیدھے طریقے سے نہ مانے تب تک مرنے نہیں دیتا جب تک وہ حق کو مان نہیں لیتا۔ فرعون اکڑا تھا، ساری زندگی اکڑتا رہا، موسیٰ علیہ السلام کو کہتا رہا تیرا رب کون رب ہے، انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، لیکن نہیں مانا نہیں مانا نہیں مانا۔ میرے رب نے منوایا پتہ کیسے؟ ایک پانی کا غوطہ دیا، کیسے بولا تھا؟ آمنت برب موسیٰ و ہارون۔ اللہ نے کہا لیٹ ہو گیا ہے، الآن لیٹ مت ہونا، آج موقع ہے، سمجھ جاؤ، نہیں تو میرا رب دلیل کے غوطے دے دے کے مروائے گا۔ قبل اس کے کہ در بند ہوں توبہ کے، نمرود نہیں مانا تھا کہ رب بھی کوئی قادر قدرت ہے، قدیر ہے، وہ کہتا تھا جو کرتا ہوں میں کرتا ہوں۔ رب نے مچھر گھسایا، وہ قادر قدیر کے دعوے کرنے والا اپنے مچھر کو نکال نہ سکا، پھر میرے رب نے جب جوتے سر میں پڑوائے تو سمجھ آئی۔ حضرات چلتے جائیے، اسی طرح میرے بھائیوں کو جنہوں نے میرے محبوب کی نور کی باتیں کی بھول گئے، پھر میلاد کی باتیں کی، پھر جب میلاد کی باتیں کی تو نتیجہ تھا کہ وفات بھی ہوگی، پھر وفات کا انکار بھی کیا، اور پھر اس وفات کے عقیدے پہ پردہ ڈالنے کے لیے اسی دن جشن منایا جس دن محبوب کی وفات تھی، تاکہ دنیا کو آہستہ آہستہ پتہ ہی نہ چلے۔ حالانکہ اپنے اعلیٰ حضرت کو بڑا ادیب، بڑا خطیب، بڑا فکر رضا اس کا داعی مانتے ہیں، ان کی اپنی کتابوں میں ولادت 8 ربیع الاول ہونے کے باوجود آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اوپر ہاتھ رکھ لیتے ہیں، میسج چلتا ہے تو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور پھر سمجھنے دیکھنے پرکھنے ریسرچ کی بڑے بڑے ریسرچ سکالر وہاں پہ جا کے ٹھس ہو جاتے ہیں اور
حوالہ دیکھنے کی ہمت طاقت نہیں رہتی، سمن بکمن عمیون کا ماحول بن جاتا ہے۔ حضرات مومن وہ ہوتا ہے جو دلیل سے جیتا ہے، دلیل پہ مرتا ہے۔ میں ایک بات کہنے لگا ہوں، آئیے ذرا جشن عید میلاد النبی اور وفات النبی کی بات پھر کرتا ہوں۔ پہلے پوچھنا چاہتا ہوں، بدو ملی میں اگر بچے کی ولادت ہو خوشی ہوتی ہے؟ اللہ نے بیٹا دیا ہے، لال دیا، خوشی ہوئی۔ خوشی ہونے کے اوپر کیا لے کے آتے ہو؟ پھول لے کے آئے، خوشبو لے کے آئے، اچھے اچھے کپڑے لے کر کے آئے، مٹھائیاں لے کر کے آئے، تقسیم ہونے لگی۔ اور اگر بدو ملی کا کوئی ماشاءاللہ سکالر آدمی، پڑھا لکھا کوئی خطیب، کوئی عالم آپ کو کفن پیک کر کے بھیج دے، جی بولو، بچے کی ولادت ہوئی اور آپ کو کفن پیک کر رہا ہے، گفٹ کر رہا ہے، کیا کہو گے؟ میں اکثر دیکھا بابیاں کو سوٹے تگڑے تگڑے نے، بدو ملی کے دائیں بائیں آتے جاتے جو میں محسوس کر رہا ہوں، تو بزرگ کچھ بولیں گے نا، کم از کم کیا کہیں گے؟ ہل گئے۔ دوست کو پوچھنا چاہتا ہوں، میرے رب نے مرنے نہیں دینا جب تک تیرے سے میرے عقیدے کا پرچار نہ کروا لے۔ زبان تیری ہوتی ہے، عقیدہ میرا ہوتا ہے، دیوار تیری ہوتی ہے، عقیدہ میرا ہوتا ہے، اور نوٹ کر اشتہار تیرا ہوتا ہے، عقیدہ میرا ہوتا ہے، فلیکس تیرا ہوتا ہے، عقیدہ میرا ہوتا ہے، خطیب بھی تیرا، خطیب کے ہاتھ میں قلم بھی تیرا، قلم میں سیاہی بھی تیری، ورق جس پہ لکھا وہ بھی تیرا، جس کمپیوٹر والے کے پاس کمپوزنگ کروانے گئے وہ بھی تیرا، بازار بھی تیرا، گلی بھی تیری۔ میں تو مانتا ہوں سارے ہی تیرے ہیں، لیکن غور کر ہو کیا رہا ہے؟ لکھنے والا تیرا، پرنٹ نکالنے والا تیرا، فلیکس کو چھاپنے والا تیرا، بائک پہ گاڑی پہ جا کے لانے والا تیرا، اور اس کو بلندی پہ لہرانے والا تیرا، سیڑھی لگانے والا تیرا، جس چوک اور چوراہے اور بلڈنگ پہ لگا میرے بھائی وہ بھی تیرا۔ اوپر کیا لکھا؟ جشن عید میلاد النبی، یہ بھی تیرا، اور سامنے بڑی ساری تصویر بنائی گنبد خضرا کی۔ میں نے پوچھا بھائی یہ کیوں بنائی؟ یہ کیوں بنائی؟ یہ تو آپ کی قبر کے اوپر قبہ اور گنبد خضرا ہے۔ اگر جشن تھا، عید تھی، میلاد تھی، ولادت تھی تو علامت مکے کی ہوتی، مکے کا جبل نور بنایا ہوتا، معاملہ میلاد کا تھا، غار ہیرا بنائی ہوتی، معاملہ میلاد کا تھا، مکے کا کوئی پہاڑ بنایا ہوتا، معاملہ میلاد کا تھا، بیت اللہ کی مسجد حرام کا کوئی مینار بنایا ہوتا، مسجد حرام کی تصویر بنائی ہوتی، بیت اللہ کو خود بنایا ہوتا، یا کوہ صفا بنایا ہوتا، یا وہ لائبریری اور مکتبہ جہاں محبوب کی جنم ہوئی تھی، ولادت ہوئی تھی، اس کی تصویر بنائی ہوتی۔ تو نے مکہ کو چھوڑ کے 420 کلومیٹر کا سفر کر کے آپ کی جشن عید میلاد النبی والی جگہ پہ محبوب کی قبر والے گنبد خضرا کو، وفات والی جگہ کو، محبوب کے گھر اور روزہ سید عائشہ کے گھر جہاں میرے محبوب کی وفات ہوئی، جہاں پہ آج بھی قبر ہے، تو نے وہ تصویر بنائی تو کیوں بنائی؟ کہتا ہے یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہونا ہی تھا۔ جب حق چھپایا جائے تو رب اسی سے وہ کام کرواتا ہے، دن کی روشنی میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، چل مال لگا، چل پیسہ لگا، جس کو چھپا رہا ہے ذرا اس کو کھرچ کے دیکھ، ادھر عید میلاد النبی، ادھر ولادت، ادھر وفات، ادھر ولادت، ادھر قبر، ادھر بات ولادت کی، ادھر جو ہے تصویر گنبد خضرا کی۔ اور پھر میرے یارو مجھے دنیا کہتی ہے ہاں ہاں ہم نے بلایا ہے تیرے جلانے کے لیے، یار لو خود کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے جلانا مجھ کو تھا، اندر اندر جل کوئی اور گیا کہ یہ ہو کیا گیا ہے۔ حضرات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جشن عید میلاد کے ساتھ صرف اشتہار پہ گپا ہوتا، یہ گنبد خضرا ہوتا میں مان لیتا، لیکن آج تیری اکثر مسجدوں پہ بھی بنا، رب نے بنوایا، پیسہ بھی تیرا، مال بھی تیرا، دولت بھی تیری، چندہ بھی تیرا، سرمایہ بھی تیرا، اور ماشاءاللہ نقشہ بنانے والا بھی تیرا، اور اس کا جو ہے فور مینی
کرنے والا بھی تیرا، ٹھیکیدار بھی تیرا، مستری بھی تیرا، مزدور بھی تیرا، معمار بھی تیرا، پانی بھی تیرا، اینٹگارا بھی تیرا، سب کچھ تیرا، لیکن بنا کر کے جب تو نے اوپر کہا اور بڑا خوش ہوا، میں نے کہا دوست یہ عقیدہ میرا ہے کہ جو پیدا ہوتا ہے اس کی وفات بھی ہوتی ہے، جس کی جنم کے لیے مہد ہوتی ہے اس کے دفن ہونے کے لیے لحد بھی ہوتی ہے۔ بات کو سمیٹ دیں میرے دوستوں نے بڑی بڑی چیزیں چھپائی ہیں، لیکن کیا چھپائیں گے؟ جہاں میرے جو طالب علم بھائی اور اساتذہ بیٹھے ہیں، بات چھپانا مت۔ جن کو پتا ہو محبوب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو عمر کتنی تھی؟ مجمع سے ایک آواز سننا چاہتا ہوں اگر پتا ہے تو۔ کتنی؟ 63۔ سنیوں نے بنایا نصاب، وہابی بھی بیٹھے تھے بیچ میں، شیعہ بھی تھے، دیوبندی بھی تھے، سارے مسالک والے بیٹھ کے بچوں کی کتابیں لکھی، محبوب کی عمر لکھی، آبجیکٹو پیپر بنایا، عمر لکھی 63 سال۔ میں محبت میں آ کے لکھ دوں 70 سال، مجھے استاذ جی نمبر دو گے؟ بولیے۔ اسٹوڈنٹ کو نمبر ملیں گے؟ پورے نمبر لے جائے گا؟ کراس ہوگا یا اوکے کیا جائے گا؟ کراس کیا جائے گا، ریجیکٹ کیا جائے گا، رد کیا جائے گا، کیونکہ عمر کتنی تھی؟ 63 برس۔ بھائیو اگر وفات نہیں تو میرے آقا کی عمر کو بریک کیوں لگی؟ بریک تو تب لگتی ہے جب وفات ہوتی ہے۔ عمر کتنی ہونی چاہیے تھی آج؟ 1388 برس کہ 1488 برس؟ 1435واں برس لگا ہوا، ہجرت کے سال آغاز ہوا، ہجرت سے پہلے محبوب 53 سال مکہ میں رہے۔ آئیے ذرا داخل کیجئے 35 میں 53 کو، پڑھے لکھے حساب و کتاب والے بھائی ہیں، 1400 کتنے ہو گئے؟ ہاں جی 1488 بنے ہیں نا؟ اچھا محبوب کی عمر کتنی ہونی چاہیے تھی؟ ادب کا تقاضا کیا ہے کہ کیا کہا جائے؟ محبوب کی عمر 1400۔ کتابیں صحیح کر لو، نصاب صحیح کر لو، یونیورسٹیوں کو جھٹلا دو، کالجوں کو، اداروں کو، ادارتوں کو، نصابی کمیٹیوں کو، سب کو جو ہے وارننگ بھیج دو، نوٹس بھیج دو ہر جانے کا کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرتے رہے ہو، آپ کی تو وفات ہوئی نہیں، عمر تبھی رکتی ہے جب وفات ہوئی ہو۔ حضرات 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 کہیں کچھ غلطی ہوئی ہے؟ میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ، مثبت جواب دے۔ وہ مل جائیں تنہا تو منانا نہیں مشکل، مشکل تو یہ ہے وہ تنہا نہیں ملتے۔ اور آخری بات بھی کر دوں، آپ لوگوں نے ایک اور بھی روایت سنی ہوگی، میرا رب مرنے نہیں دیتا، میں نے کہا ہے جب تک وہ کام نہ کروا لے جسے حق سمجھ کے چھوڑا گیا ہو اور جان بوجھ کے آنکھیں بند کی گئی ہوں۔ روایت آپ نے سنی ہے، ان اول ما خلق اللہ نوری، رب نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا۔ کیا بنایا؟ اونچی بولو۔ اچھا میں نے کہا کہ آپ نے کبھی مطالعہ بھی کرا ہے؟ جی وہ کیا ہوتا ہے؟ اپنی کتابیں پڑھی ہیں؟ جی ضرورت ہی کیا ہے، ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، اللہ مبارک کرے۔ اپنے ملا علی قاری حنفی کو، جو حنفیہ کے امام ہیں، ان کو ذرا پڑھ لینا، کیا لکھتے ہیں کتاب الموضوعات الکبیر کے اندر اس روایت کو لاتے ہیں کہ موضوع ہے، من گھڑت ہے، جھوٹی ہے، پیغمبر پہ بہتان ہے اور آپ کے ذمہ لگائی گئی ہے، اور جس نے گھڑی ہے محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے کہ کل قیامت کے دن جہنم کی کرسی پہ اس کو بٹھایا جائے گا اور اس کی پیٹھ کو وہاں داغ دیے جائیں گے۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اس کی مقعد کو جو ہے جہنم کی آگ سے شعلے دے کے اس کی میل کچیل اور اس کی گندگی اور غلاظت اور یہ سوچ کہ اس نے میرے اوپر بہتان باندھا ہے۔ حضرات سب سے پہلے رب نے میرے نور کو بنایا، ذرا غور کرنا،
میرا رب جھوٹے کو سب سے پہلی سزا یہ دیتا ہے کہ اس کے عقل میں وائرس داخل کر دیتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا، اس کا دماغ ہیلڈ ہو جاتا ہے، وہ چل ہی نہیں پاتا۔ ہمارے سسٹم کی طرح، بچوں کے کمپیوٹر کی طرح، لیپ ٹاپ کی طرح، ان کی ٹیب کی طرح، ان کے جو ہے ماشاءاللہ اس طرح کے موبائلوں کی طرح کہ وائرس آیا نہیں، ادھر ہیلڈ ہوا نہیں، وہ جو مرضی کمانڈ دیتا رہے وہ سنتا ہی نہیں۔ یہ کہتا ہے میرا یہ بٹن آن کرنے والا تھا، آن ہی نہیں ہو رہا، یہ آف کرنے والا تھا، یہ نہیں ہو رہا، یہ نمبر لکھنے والا تھا، وہ نہیں لے رہا، اور یہ کیا ہے میں اس سے ایسے لکھتا ہوں، یہ کچھ اور لکھ دیتا ہے۔ حضرات مشرک اور بدعتی کی بھی مثال یہی ہوتی ہے، جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کو چھوڑتا ہے اور اپنے آباء و اجداد کے سسٹم اور وہ چیزیں جس سے رب نے روکا ہے ان کی فائلیں اوپن کرتا ہے تو وائرس یوں آتا ہے، دماغ میں گھستا ہے اور بیٹھ جاتا ہے، پھر کتاب و سنت اسے کچھ نظر آنے ہی نہیں دیتا۔ حضرات رب نے اگر محبوب کا نور سب سے پہلے بنایا تھا، اب آقا کی عمر گنو کتنی بنتی ہے؟ اللہ نے جب سے نور بنایا ہے، سارے مفتی لے آؤ، سب کو کیلکولیٹر دے دو، سارے فقہا لے آؤ، ان کو بھی کیلکولیٹر دے دو، کمپیوٹر دے دو، الحاسوب العالی دے دو، محاسبے اور حساب و کتاب کرنے والے سارے آلات سامنے رکھ دو، منہ مانگا ٹائم دے دو، ساری زندگی کے لیے خدمتوں کا سامان میں مہیا کرتا ہوں، کھاؤ پیو لیکن ریسرچ کرو، صرف اتنا بتا دو کہ جس روایت کو تم نے گھڑ کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لگایا ہے، رب نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا ہے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تو بتا دو پھر کتنی ہے؟ تکبیر، للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار، للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار، مسلک حق، مسلک اہل حدیث، زندہ باد، حنفیان جعفریہ، محمدیہ محمدیہ، یارو جواب دو، حنفیان جعفریہ، محمدیہ محمدیہ، مسلک حق، مسلک اہل حدیث، زندہ باد، عظمت مصطفیٰ، زندہ باد۔ کم سنی ہے تو نرالی ہیں ضدیں ان کی، کم سنی ہے تو نرالی ہیں ضدیں ان کی، اس بات پہ مچلے ہیں کہ زخم جگر دیکھیں گے۔ حضرات یہ ساری چیزیں میرے اور آپ کی سمجھ کے لیے ہیں، اگر میرا رب سمجھ دے دے تو بات مشکل نہیں۔ مہمانان گرامی تشریف لا رہے ہیں، آخری نقطے کو سن لیجئے اور بات کو مکمل کر کے سلام کہوں۔ اعلی حضرت بریلوی اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ حضرات اپنی اس سوچ اور عقیدے اور نظریے کی صحت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ دنیا کو جینے دیجئے، حق بات کو تسلیم کیجئے، اور تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں ہے۔ میں کہوں تو غلط ہو، آئیے آج پاکستان اس بات کا متحمل نہیں ہے کہ یہاں من مرضی کی چیزیں کی جائیں۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دو شریعتیں تو نہیں چھوڑ کے گئے، ایک شریعت دے کے گئے، ایک فقہ سمجھ دے کے گئے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ آدھے بھائی کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے اور آدھے کہتے ہیں کہ صحیح ہے؟ دیوبندی بھائی وہ بھی حنفی، بریلوی بھائی وہ بھی حنفی، اور پھر ان میں سے آدھے مانے آدھے نہ مانے، پھر ایک دوسرے کے خلاف جب فتوے اٹھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ سے ڈر جائیے۔ ایک کتاب زلزلہ لکھتا ہے، اس میں ان کو کافر اور مشرک کہتا ہے، دوسرا جواب میں جو ہے ماشاءاللہ اس کو اس کے جواب میں لے کر کے آتا ہے اور دھماکہ لکھتا ہے، انگلینڈ سے چھپتی ہے، پھر اس کے جواب میں تمانچہ آتا ہے۔ حضرات یہ سلسلے کب رکیں گے؟ کتاب و سنت کی دلیل کے اوپر قبلہ ایک، رب ایک، رسول ایک، دین ایک، شریعت ایک، قرآن ایک، حدیث ایک، پیغمبر کا نظام ایک، تو پھر اس کو لے لیجئے کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہے، جنم بھی ہے، پیدائش بھی ہے، اس سے رب کی توحید ثابت ہوتی، کیونکہ رب کے وجود کی، اللہ کا نہ کوئی ماں، نہ کوئی باپ، نہ کوئی ولادت، نہ کوئی جنم، رب کو موت نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اعلی حضرت نے اپنی ہی کتاب کنز الایمان کے جو قرآن کا ترجمہ ہے،
کتنی جگہ پر مانا ہے کہ نبیوں کو وفات ہوتی ہے، انتقال ہوتا ہے، فنا ہوتے ہیں، وہ مرتے بھی ہیں، ان کو مردہ بھی کہا ہے۔ اگر یہ باتیں کوئی ہم میں سے کر لے تو فوری طور پہ جناب یہ کیجئے، توہین ہو گئی، گستاخی ہو گئی، FIR کاٹی جائے، پرچہ درج کیا جائے، یہ کیا جائے۔ حضرات آئیے، دعوت ہے جج کے لیے بھی، وکیل کے لیے بھی اور مومن کے لیے بھی، ضمیر کی عدالت میں جائیے، کنز الایمان کو کھول کر کے دیکھیے، کل نفس ذائقۃ الموت میں کیا ترجمہ کیا ہے؟ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، مانا کیا کیا ہے؟ کتاب اپنی اور دنیا کا سب سے باادب ترجمہ کرتے 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 کل نفس ذائقۃ الموت قرآن میں 3 دفعہ ہی ہے یہ آیت۔ 2 جگہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ نفس کا معنی جان، محبوب جان ہے کہ نہیں بلکہ جانوں کی بھی جان ہے۔ موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میں نے بھائیوں کو کہا اپنے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ دیکھو، کہنے لگے جی آپ کو سمجھ نہیں آئی، رسگلہ کھانا اور ہے، چکھنا اور ہے۔ انگلی رکھ کے چکھ لیا، کھایا تو نہیں، پورا پڑا ہے، وہ تو موت کا مزہ چکھا ہے نا، موت تو نہیں چکھی۔ اللہ نے کہا مرنے نہیں دوں گا جب تک۔ تیسری آیت، یہی آیت تیسری جگہ جب آئی تو اعلیٰ حضرت کنز الایمان کھول کے پڑھنا، ہر جان کو موت چکھنی ہے۔ پھر انک میت و انہم میتون، آپ کو انتقال فرمانا ہے۔ کل من علیہا فان، زمین پہ جو بھی ہے اس کو فنا ہے۔ حضرات اس کے بعد کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، دنیا کی کسی کتاب کا ترجمہ نہ اٹھانا، اپنے اعلیٰ حضرت با ادب ترجمہ، با ادب جماعت، با ادب گروہ، با ادب قلم، با ادب تحریر، تیرے دعوے اٹھا لکھا ہے۔ کل کہہ دیجئے ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی میری قربانی، و ممات و نسکی و محیا میری زندگی، و مماتی اور میرا مرنا، اور میرا اونچی بولو۔ تو بھائی کیوں گھبرا رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کا بعد اب ترجمہ محبوب کو اللہ کہہ رہے ہیں، کہہ دیجئے میرا مرنا۔ اس سے بھی آگے اگلی درجے کی سٹیج کہتے ہیں جی نبیوں کو مردہ کہتے ہیں، توہین ہے۔ میرے گھر میں دال پکے، مکھن بھی ڈالا ہو، دیسی گھی بھی ڈالا ہو، تڑکا بھی اور ماں کی ممتا بھی ہو، تو کہتے ہیں کہ جناب مروڑ اٹھتے ہیں، درد ہوتا ہے، دال نہیں ہم کھاتے۔ جناب کے گھر جاتے ہیں تو دال پکی ہوتی ہے، وہ بھی ہوٹل والی، روڑ بھی بیچ میں، سب کچھ کہتا ہے یہ بہت اچھی ہے کھاؤ۔ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ، اَوَ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، عزیر علیہ السلام بستی سے گزرے، بستی کو دیکھا گری پڑی ہے، دل میں خیال آیا رب اس کو دوبارہ کیسے اٹھائے گا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، دنیا کے کسی گروہ کا ترجمہ نہ پڑھنا، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ، اپنے گھر کی کتاب، ادارہ بھی تیرا، ناشر بھی تیرا، رائٹر بھی تیرا، قلم بھی تیرا، سیاہی بھی تیری، تحریر بھی تیری، لفظ بھی تیرے، زبان بھی تیری، عقیدہ میرا، لیکن اتنی بات ہے کہ میں تیرے گھر کی خبر رکھتا ہوں، تو نے اپنے گھر میں ہی نہیں دیکھا کہ ہے کیا۔ اعلیٰ حضرت ترجمہ کرتے ہیں فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے اسے مردہ رکھا 100 برس۔ کیا رکھا؟ ہاں جی، خود مردہ بھی کہیں تو باادب، مرنا بھی کہیں تو کچھ نہیں، انتقال، رحلت، فنا۔ دوستو یہ حق جب تک زبان سے رب نکلوا نہیں دیتا مرنے نہیں دیتا۔ میں نے کہا تھا حق نکلا ہے، کہاں نکلا ہے ذرا دیکھ لینا، ہاتھ رکھا ہوا، چھپایا ہوا، دبایا ہوا، نہ خطبے میں بیان ہو، نہ جمعے میں بیان ہو، نہ عید میں بیان ہو، نہ بازار میں بیان ہو، نہ گھر میں بیان ہو، نہ اردو میں بیان ہو، نہ پنجابی میں بیان ہو۔ یوں چھپانے سے حق چھپا نہیں کرتا۔ حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، اور خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ حضرات دعوت تھی اس کے لیے کہ جس کے سینے میں دل، دل میں خون، خون میں دھڑکن، دھڑکن میں روانی، روانی میں جوانی، اور اس میں ایمانی کیفیت ہوگی، انشاءاللہ
وہ جب یہ چیزیں دیکھے گا تو اسے پتا چلے گا کہ محبوب کی میلاد ولادت برحق، مگر جس طریقے سے ہم نے منانا شروع کی اس کا جو ہے تصور اسلام کے اندر کہیں بھی نہیں، اور صحابہ میں نہیں، تابعین میں نہیں، ائمہ فقہا میں نہیں، ائمہ محدثین میں نہیں، پیران پیر کے طریقت تک نہیں، تیرے شہر کے لاہور کے علی حجویری کے دور تک کو آ کر کے دیکھ لے، یہاں تک نہیں۔ یہ جب سے آپ نے اور احباب نے اس کو شروع کیا، مبارک ہو، مناتے رہو تاکہ نور من نور اللہ کے عقیدے کا رد آپ کی اپنی زبانوں اور اپنی ہاتھوں سے ہوتا رہے، اور اللہ کی وحدانیت اور یکتائی کا پرچار عقل مند کو ملتا رہے، اور باقی رہا آپ کی وفات کا انکار کرتے رہو یہی دن کر کے، لیکن میرا رب تم سے منواتا رہے، قبہ بناؤ، گنبد خضرا بناؤ، اپنی مسجدوں پہ بناؤ، مدرسوں میں بناؤ، اور پھر اس کے ماڈل بناؤ، ہر چوک ہر چوراہے میں رکھو، اس کے اوپر لائٹیں لگاؤ، جس کو نہیں نظر آتا اس کو دن رات میں دکھاؤ، تاکہ پرچار ہو کہ کنز الایمان کے اندر جو مجبوراً بھی رب نے قلم سے نکلوا دیا وہ عقیدہ حق ہے۔ رب کو اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی، رب کو موت بھی نہیں آتی، یہ موت اور فوت کے سلسلے بشر سے ہیں، اور سید البشر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، مشن کو مکمل کیا اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ سمجھ کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔